شہد کی مکھی، دی ہنی بی۔ اللہ عز و جل کی تخلیق پر غور کرنا ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ زمین پر موجود لاکھوں جانوروں کی انواع اور ہر جانوروں کی کمیونٹی کی حیرت انگیز پیچیدگیوں کا مطالعہ انتہائی حیران کن ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ تمام جانور اپنے خالق کو پہچانتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے آج شہد کی مکھی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہوں پر اپنے گھر یا چھتیں بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ ان آیات میں کچھ معجزے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ معجزہ نمبر 1، آیت نمبر 68 میں ذکر ہے کہ مکھیاں پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چیزوں میں گھر بناتی ہیں جو لوگ بناتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ قرآن کی یہ آیت مختلف اقسام کی مکھیوں کی مختلف رہائش کے بارے میں صحیح حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سائنسدان اب ثابت کر چکے ہیں کہ کچھ شہد کی مکھیاں جنہیں کارپینٹر مکھیاں بھی کہتے ہیں جو لکڑی میں گھر بناتی ہیں، کچھ ایسی مکھیاں ہیں جو سخت پتھر میں بھی چھید ڈال سکتی ہیں۔ معجزہ نمبر 2، اب آیت نمبر 69 پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مادہ مکھی سے مخاطب ہیں، اور ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی دنیا مادہ کی دنیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی رہنما بھی ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ مادہ مکھیاں چھتے کی مزدور، معمار اور محافظ ہوتی ہیں۔ یہی چھتے کو بناتی ہیں اور شہد پیدا کرتی ہیں، جبکہ نر مکھی کے پاس تولیدی عمل یعنی ریپروڈکشن پروسیس کے علاوہ کوئی حقیقی عمل نہیں ہوتا۔ معجزہ نمبر 3، اسی آیت میں پیٹ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور آج سائنسدان یہ جان چکے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کا ایک اضافی پیٹ شہد کے لیے وقف ہوتا ہے۔ غور کریں، قرآن پاک نے یہ علم 1400 سال پہلے ہی ہمیں دے دیا تھا، جس تک ہم آج پہنچ رہے ہیں۔ معجزہ نمبر 4، اسی آیت میں ذکر ہے کہ شہد کی مکھیاں بہت سے مختلف رنگوں میں شہد پیدا کرتی ہیں۔ دنیا بھر سے ہمیں شہد ملتا ہے جو عنبر، سونے، سرخ اور کانسی کا ہوتا ہے۔ یہ پھول کی قسم پر منحصر ہے جس سے پولن نکالا جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے شہد کی شدت اور ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ معجزہ نمبر 5، اسی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ شہد میں شفا بخش خصوصیات ہیں۔ جدید طب ہمیں سکھاتی ہے کہ شہد ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے جو زخموں اور جلنے کو بھرنے میں مدد دیتا ہے، جلد کے داغ دھبوں کو روکتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں شہد کی مکھیوں سے متعلق کچھ حیرت انگیز حقائق کے بارے میں۔ شہد کی مکھیاں اپنے پروں کو فی منٹ میں 1100 مرتبہ پھڑپڑاتی ہیں، اور جو ہمیں بزنگ ساؤنڈ سنائی دیتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کا دماغ بھی ہوتا ہے جو چینی کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں سوتی بھی ہیں اور خواب بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ملکہ مکھی روزانہ 2500 انڈے دے سکتی ہے۔ شہد کی مکھی تقریباً 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف آدھا چائے کا چمچ شہد بناتی ہے۔ شہد کی مکھیاں کالونیوں کی صورت میں رہتی ہیں اور ایک چھتے میں 30,000 سے 60,000 تک شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں کھانا تلاش کرنے کے لیے اپنے چھتے سے 6 میل دور تک اڑ سکتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کی کوریج 360 ڈگری کے زاویے پر ہوتی ہے۔ تقریباً 768 شہد کی مکھیاں 55,000 میل اڑتی ہیں اور 1 پاؤنڈ شہد تیار کرنے کے لیے 2 ملین پھولوں کا رس چوستی ہیں۔ پودوں کی صحت کے لیے کراس پولینیشن بہت ضروری ہے، اور شہد کی مکھیوں کے بغیر آدھے پودے غائب ہو جائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو انسان 4 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دراصل شہد کی مکھیاں سب سے اہم انسیکٹ پولینیٹرز ہیں، اور اس پولن کو میل سے فیمیل پودوں کی طرف پھیلا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر مکمل ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے پودوں کے اندر پھل لگتے ہیں۔
یعنی یہ چھوٹا سا کیڑا جسے قدرت نے یہ کام سونپا ہے۔ ویسے تو یہ کام اور بھی بہت سارے پرندے اور مکھیاں کرتی ہیں، لیکن 70% یہ کام شہد کی مکھیاں ہی کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کی 70% قدرتی خوراک یا فروٹس ان شہد کی مکھیوں کی مہربانیاں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمارا ایکو سسٹم بالکل تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پولینیشن نہیں ہوگی تو لوگوں کے کھانے کے لیے ہر سال $265 ملین کا کھانا کم پڑ جائے گا۔ سیب، آم، اسٹرابیری، انگور، پیاز، گوبھی، بھنڈی سب ختم ہو جائیں گے اور درخت ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے انسانوں کے لیے آکسیجن کم پڑ جائے گی۔ زمین کا ٹمپریچر اور گلوبل وارمنگ بڑھ جانے کی وجہ سے دنیا بھر کے گلیشیئر پگھلنا شروع ہوں گے، جس سے مزید سیلاب آئیں گے اور سمندری سطح سے نیچے موجود تمام علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، کیونکہ اگر وہ فروٹس اور سبزیوں کو چھوڑ کر جانوروں کا گوشت کھانا بھی شروع کر دیں تو جانوروں کے کھانے کے لیے گھاس کم پڑ جائے گا اور وہ بھی مرنے لگیں گے، یعنی انسانوں کو سروائیو کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی مکھی صرف 4 سال کے اندر کیا کچھ کر سکتی ہے۔ بی لائک دا بی، شہد کی مکھی کی طرح بنو۔ آئے دیکھیں شہد کی مکھی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں سے رس لیتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں ہے۔ یہ پھولوں پر نرمی سے بیٹھتی ہے اور اس سے رس لیتی ہے، مگر اس کو پریشان یا تباہ نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جب وہ کھاتی ہے تو اس سے مزید زندگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے لیے سبق، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں انسانوں سے یا اس زمین سے کچھ چاہیے تو ان کو تکلیف دیے بغیر وہ حاصل کریں، جبکہ اس کے برعکس انسان ماحول اور اس دنیا کو گندگی سے تباہ کر رہے ہیں۔ شہد کی مکھی ہمیشہ وہی کھاتی ہے جو اچھی اور پاکیزہ ہو، اور ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں صرف اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے جو اچھی اور پاکیزہ ہو۔ اس سے مراد اچھی دوستیاں، حلال ملازمتیں اور صحت مند کھانا جو ہم اپنے جسم میں ڈالتے ہیں سب شامل ہے۔ شہد کی مکھی اس پھول کے پاس کبھی نہیں جائے گی جس پر کسی دوسرے چھتے کی مکھی نے دعویٰ کیا ہو۔ مکھیاں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد والوں کی ملکیت کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ ایک تھم نیل سائز کے کیڑے کو یہ سب کس نے سکھایا کہ کیا کرنا ہے، کس نے اسے اس طرح کام کرنے کے لیے پروگرام کیا جیسے یہ کرتا ہے۔ اس کی تخلیق ہمارے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ایک معجزہ ہے۔ اپنے رب واحد کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی بنائی منفرد ڈیزائن کی مخلوق پر غور کرنا چاہیے اور پروردگار کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔